السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ سورۃ انعام ہماری جاری ہے۔ 59 یعنی 59 آیات ہو گئی ہیں۔ 60 ہم نے پڑھنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، یتوفاکم، جو وفات دیتا ہے تم کو، باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّہَارِ، جو تم کرتے ہو دن کو، ثُمَّ يَبْعَثُکم، پھر اٹھائے گا تم کو، فیہ، اس میں، لیقضیٰ، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے، اجل مسمى، مدت مقررہ کا، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، وہ جو تم تھے کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ زبردست ہے، فوق عبادی، اوپر اپنے بندوں کے، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظہ، نگران، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاء، جب آتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، موت، توفت، وفات دیتے ہیں اس کو، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ، اور وہ کمی نہیں کرتے، ثم ردوا، پھر لوٹائے جائیں گے، اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کی، مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے سچا، الا، خبردار ہو جاؤ، لہو، اسی کے لیے، حکم و حکومت ہے، وَهُوَ، اور وہ، اسرع الحاسبین، سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، کہہ دو، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات، اندھیروں سے، بری والبحری، خشکی اور تری کے،
تدعونہ تم پکارتے ہو اسی کو، تضرعا گر گرا کر، وخفیہ اور آہستہ آواز سے۔ لئن انجانا البتہ اگر وہ نجات دے ہم کو، من ھذا اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ قل اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی ینجیکم نجات دے گا تم کو، منہا اس سے، ومن کل کربن اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے بتایا کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے، اور دن کو جو تم کرتے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تاکہ مدت کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی موت آ جائے گی جتنی مدت اللہ نے لکھی ہے وہ پوری کرنے کے بعد، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، پھر بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یعنی اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، جو تم دن بھر جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے اور تم پر نگران بھیجتا ہے، یعنی کرامن کاتبین جو ہے وہ بھی ہیں، اور ایک فرشتہ ویسے ہی ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے مقرر ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے وفات دیتے ہیں، وہ کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی جب اللہ نے حکم دے دیا جس وقت کر دیا جس جگہ کرنا ہے وہ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ پھر لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف سے، تو ان کا مولا حق، یعنی وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہی حساب لے گا، کیونکہ مالک یوم الدین وہی ہے۔ سنو جی اسی کی حکومت ہے، یا خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کا مطلب دونوں ہوتے ہیں، سنو جی بھی یا خبردار ہو جاؤ، اسی کے لیے حکومت ہے، وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اب کہہ دو کہ بتاؤ تمہیں خشکی اور تری کے اندھیرے سے کون نجات دیتا ہے، پھر اسی کو پکارتے گر گرا کرو پوشیدہ بھی۔ یہ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کشتی چل رہی ہوتی ہے آرام سے تو وہ جا رہے ہوتے ہیں بڑے خوش خوش، جب طوفان آتا ہے تو پھر اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں نجات دے دیں، ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تو پھر وہ شریک ٹھہرانے رکھتے ہیں۔ یہ مضمون ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب نجات ملتی ہے یا کوئی چیز مل جاتی ہے ان کی دعا سے، تو پھر کہتے ہیں فلاں بزرگ کی دعا سے، یا فلاں پیر کی، یا فلاں مزار پہ گئے تھے اس کی دعا سے ایسے ہوا۔ اللہ کے کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں پارہ ہے، سورۃ النجم ہماری جاری ہے، 29 یعنی 29 آیات ہو گئی ہیں، 30 آج ہم نے پڑھنی ہے، 30 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یہ کیا ہے، یہ کہاں سے، یہ آپ کہاں پچھلا نہیں نا لکھا ہوا، مجھے نشانی تو رکھ کے دیا کرے نا، میں سورۃ النجم کھول کے بیٹھ گئی ہوں۔ سورۃ قمر ہماری ہے اور اس کی 18 یعنی 18 آیات ہو گئی ہیں، 19 ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ہوا تند، سرسرن ریحن ہوا، سرسرن تند، تند ہوا، سرسرن جس میں آواز پیدا ہوتی ہے تو تند یعنی تیز، فی یومن دنوں میں، ناسن نحوست کے، مستمر دائمی، تنزع الناس اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو،
کانم گویا کہ وہ اجازو تنے ہیں، نخل کھجور کے، منکرین کھوکھلے۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا ہوا میرا عذاب و ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن مجید کو، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذب ثمود، جھٹلایا قوم ثمود نے، بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشرن، کیا انسان، منا، ہم میں سے ایک، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی۔ کیا انسان کی بھی لکھ لیں، کیا انسان کی ہم میں سے ایک، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی۔ انا، بے شک ہم، اذا لفی، اس وقت البتہ، لفی ضلال، گمراہی میں ہوں گے، واسور، اور دیوانگی میں۔ اور کیا، سور کا مطلب دشواریاں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں یہ کہ یعنی اگر ہم نے پیروی کی تو یا تو گمراہ ہو گئی، ہم دیوانے کہلائیں گے، مشکل یالی ہو جائے گی۔ اور کیا ذکر، کیا ڈالی گئی نصیحت، علیہ، اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، بل ہوا، بلکہ وہ، کذاب و ناشر، نعوذ باللہ، جھوٹا شر پھیلانے والا ہے۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، غدن، آنے والے کل میں، غدن کا مطلب کل ہے لیکن آنے والا اس نے میں نے لکھا دیا، آنے والے کل میں، من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا شر پھیلانے والا۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، ناقۃ، اونٹنی، فتنۃ لہم، آزمائش ان کے لیے، فارتقب، پس تو انتظار کر ان کا، واستبر، اور ثابت قدم رہے، ونبئہم، اور بتا دو ان کو، ان الماء، یہ کہ پانی، قسمت، تقسیم کیا گیا ہے، بینہم، ان کے درمیان، کلو شرب محتضر، ہر ایک پینے کی باری پر حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبہم، پس انہوں نے آواز دی اپنے ساتھی کو، پس انہوں نے آواز دی اپنے ساتھی کو،
فتعاطا پس اس نے ہاتھ چلایا، فقرا پس کاٹ ڈالا، فکیف کان عذابی و نذر پس کیسا ہوا میرا عذاب و نذر اور ڈرانا۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، صیحۃ واحدہ چیخ ایک ہی، فکانوا پس وہ ہو گئے، کہشیم باڑ کی مانند، محتضر روندی ہوئی، روندی ہوئی باڑ کی مانند روندی ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن مجید کو للذکر نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر ڈرایا قوم لوط نے، جٹلایا قوم لوط نے ڈرانے، بس یہاں تک ہے مدکر۔ یہ لفظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں، 4 لائنیں نہیں ہیں، باقی تو رپیٹ ہو رہے ہیں لفظ سارے۔ ایک ہی واقعہ میں نے کرایا، زیادہ تو کروایا ہی نہیں۔ قوم عاد نے جٹلایا تو کیسا ہوا عذاب میرا ڈرانا۔ پھر ہم نے ان پر، کہاں سے یہی سے تھا نا، ہاں، تو ہم نے بھیجی ان پر ہوا تند، سرسر ہوتا ہے جو میں بتا نا آواز پیدا کرے، تو تند ہوا، دنوں میں نحوست کے دائمی، جو کھار پھینکتی تھی لوگوں کو، گویا کہ تنے ہیں کھجور کے کھوکھلے، یعنی ہوا اتنی ظالم ہوا تھی اس وقت کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہونا، اس طرح انسان کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ تو بس کیسا میرا عذاب و ڈرانا۔ ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ہم نے عذاب ایسے نہیں بھیج دیا، ہم نے نبی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، نصیحت بھی بھیجی کہ اس کو سمجھ جائیں، لیکن کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اس طرح قوم سمود نے بھی جٹلایا ڈرانے والوں کو، کہنے لگے کیا ہے اپنے جیسے انسان کی ہم پیروی کریں، اس وقت ہم گمراہ ہو جائیں گے اور دیوانگی میں ہوں گے۔ یعنی بتوں کے آگے جھکے، سورج چاند کو کریں، درخت کو پوجیں، تب نہیں وہ نقصان میں ہیں، حالانکہ وہ اپنے سے ہلکی چیز کے آگے، کمتر چیز کے آگے جھکتے ہیں۔ تو انسان تو وہ ہے جو تمام نبی جو ہیں تمام انسانوں میں سے افضل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پہ افضل ہیں۔ تو افضل انسان کی پیروی نہیں کرتے جو عظیم ہستی کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو کہتے ہیں اگر ہم نے اس کی پیروی کی تو ہم تو نقصان اٹھا لیں گے۔ تو کیا اس پر نعوذ باللہ نصیحت اتاری گئی ہے جو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹا اور شر پھیلانے والا ہے؟ حالانکہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں تو صالح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا، اونٹنے صالح کی قوم کی طرف آئی تھی، تو کہا کہ یہ استغفر اللہ جھوٹا ہے اور شر پھیلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب انہیں پتہ چل جائے گا جب فیصلہ ہوگا کہ کون ہے جھوٹا اور شر پھیلانے والا ہے۔ ہم اونٹنی بیچنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش، بس آپ انتظار کریں اور ثابت قدم رہیں، یعنی آپ اپنی بات پر قائم رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں اور انتظار کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی پانی ایک اونٹنی پی جاتی تھی سارا ہی ایک دن، پھر ان کے جانوروں کے لیے بچتا نہیں تھا، تو کہا دیکھو اب انتظار کرو یہ کیا کرتے ہیں، اور انہیں یہ بتا دو کہ پانی کی باری تقسیم کی گئی ہے اور اپنی باری پہ آئے گا، یعنی جس دن اونٹنی نہیں آنے ان کے جانور نہیں آئیں گے، بلکہ ایک جگہ تھا کہ انہیں چھوڑ دو اونٹنی کو، فذروھا تاکل فی الارض، کہ اسے زمین میں چھوڑ دو وہ کھائے پیے جہاں سے وہ چاہے۔ اب انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس نے ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا، یعنی کہنے لگے کہ تم اتنے بزدل ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، اتنی تم طاقتور قوم ہو، پہاڑوں سے گھر تراشتی ہو، ایک اونٹنی کا کام نہیں تمام کر سکتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یعنی پوری قوم شامل تھی اس میں۔ تو ایک نے وہ قدار نامی شخص نے بتایا تھا، قدار تھا، اس نے ہاتھ چلایا اور اس کی پونچھیں کاٹ دیں۔ اب بس کیسا میرا عذاب و ڈرانا کہ ہم نے ایک ایسی چیخ بھیجی کہ وہ روندی ہوئی بار کی مانند ہو گئے۔ تو ہم نے تو قرآن مجید کو آسان کر دیا، نصیحت کے لیے کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ ان کا واقعہ ہے، ان کے واقعے سے ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ان چیزوں کو صرف اپنی خواہش کے پیچھے ختم نہ کریں کہ اب زمانے کا یہ رواج ہے تو ہم کیا کریں، سب لوگ ایسا کریں تو ہم کیا کریں۔
اب اونٹنی تو ایک شخص نے کاٹی تھی نا، لیکن سارے شامل تھے، سب پہ عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرا، ساری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ہم بھی سوچ لیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی میں کل ہی جو میری اسٹوڈنٹ آتی ہے شام کو، اللہ نے بہت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو وہ بس عبایا پہنتی ہے، بس اب ایسے لے کے تو نقاب نہیں کرتی، حجاب ہے نقاب نہیں کرتی۔ میں نے اسے چند دن پہلے بھی سمجھایا، میں نے کہا اب تو بڑا آسان ہے نقاب کرنا کہ ماسک لگا لو، پھر عادت پڑ جائے گی مستقل، جب نقاب وہ ماسک اتارو گے تو تمہیں لگے گا ننگی ہو گئی ہے۔ جیسے ہم نے جب تو خدا نہ سب بغیر عبایا کے نکلے، ایسے لگتا ہے بغیر کپڑوں کے نکلے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو 8 دن پہلے سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ماسک ہے نا؟ کہتی ہاں۔ پھر آئی تو اسی طرح کل پھر میں نے کہا دیکھو میری بات سنا، میں تو اپنی بچیوں کو بھی سمجھاتی ہوں، نواسیوں کو بھی، کہ دیکھو باہر جب نکلیں تو پورے شعور کے ساتھ نکلے کہ جو اللہ نے حکم دیا یہ شعور ہونا چاہیے، اللہ نے کیسے نکلنے کو کہا ہے۔ میں آپ کو بھی آج پھر کہہ رہی ہوں، اس کی آنکھیں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے آنکھوں پہ، لگے نہیں کیا ہوتا۔ لپسٹک اس نے ویسے نہ بھی لگائے تو اس کے ہونٹ ہیں ہی کافی پنک، لیکن اسے کل لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا افسا دیکھو یہ اللہ کے یہاں پکڑ ہے، سب سے پہلے چہرے بد شکل ہونا ہے، چہروں کو آگ نے جلسنا ہے، اور وہی سب سے پہلے بد شکل ہوں گے جس کو اتنا سجا رہے ہیں، وہاں پھر کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ ہاں خود ہی مجھے 8 دن پہلے اس نے کہا باجی میں میرا جی چاہتا ہے نقاب کرنے کو، پر پتہ نہیں جب کرنے لگتی پھر کہتی ہوں نہیں، ان کو شیطان نہیں کرنے دیتا، ادھر آج جانے نہیں دیتا، تو نہ ایسے کیا کوئی۔ کل پھر میں نے میں نے کہا اچھی سے یہاں سے آج ماسک دو تاکہ پھر اسے یاد ہے۔ نہیں ہے میرے پاس آتی، میں کہ ہے کو میں کیا کروں، 8 دن سے آپ نے پہنے ہیں، پھر کل پہنا کے تو بھیجیں۔ اس طرح ایک اور اسٹوڈنٹ آئی تھی، وہ بھی ماشاء اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، بہرحال میری نظر میں تو سارے خوبصورت ہیں، وہ بچی بھی خوبصورت۔ میں نے آئی تو میں نے کہا بشرا آپ تو ماشاء اللہ اتنی دیندار، تو یہ آپ کیا کیسے آئی ہے؟ اتنی ہے اچھا باجی غلطی ہو گئی، تو چاند سے میرے پاس وہ نقاب تھا یا وسودیا سے یہ جیسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آج روڈ آج کے بعد یہ اترے گا نہیں، کہتی انشاءاللہ باجی آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے، میرے میاں تو بہت خوش ہوں گے، ساس کو بتا ذرا غصہ آئے گا، لیکن میرے میاں جب خوش ہوں گے تو میں پھر انہیں خود ہی کہہ دوں کہ اپنی امی کو سمجھا دیں کہ میں نے اسے کہا پردہ کرا، تو الحمدللہ اس نے بھی شروع کر دیا۔ اب یہ اب آئے گی تو مجھے لگتا ہے اب ویسے خود رو پڑی جب میں نے اسے کچھ آیتیں سنائی، یہ بھی بتایا جس طرح نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ دوسروں کو مائل کرتی ہیں اپنی طرف، حدیث کے الفاظ ہے، میں نے کہا میں اپنا کچھ نہیں بتا رہی، مائل کرنے والیاں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، اور گناہ گار مرد نہیں ہوں گے، عورتیں ہوں گی جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے بنا کے نکلی کے لوگوں نے، یہ کہتی ہیں ہمیں کس نے دیکھنا ہے، آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لکھ کے لگایا ہوا ہے دیکھنا مونا ہے، چھٹی بھی کیا ہوا آپ نے خود دے دیا، کھلا چہرہ رکھ کے چھٹی دے دی کہ مجھے دیکھو، پھر آپ کہتے وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ تو غلط بات ہے نا، آگ اور پٹرول پاس رکھ کے اس سے آگ نہ لگے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ جب میں نے کہا وہ جو ہیں جو میک اپ کر کے خاص طور پہ نکلتی ہیں یا خوشبو لگا کے نکلتی ہیں وہ زانیہ عورت کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے نہیں کہا، آپ کو پتہ یہ حدیثیں ہیں، تو پھر اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سوال ہو کیوں کرے نا، یہ مصیبت ہے، یہ گرمی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں تو سر میں درد ہوتی ہے، یہ سارے بہانے وہ ہیں جو شیطان وسوسے من شر الوسواس الخناس، ہم چھپ چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آتے ہیں، جو چھپ کر سینوں میں ڈالتے ہیں وسوسے، اندر دل پہ کے وسوسہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بات ہمارے دماغ پہ حاضر سوار ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ اب کہتی ہے قسم سے باجی جب میں شادیوں پہ جاتی ہوں تو میں حجاب کرتی ہوں نقاب نہیں کرتی، میں کہ چہرہ تو سجا کے نکلتی ہے تو نقاب نہیں کرتے فائدہ، کہتی ہے وہاں میک اپ کرنے کو جی چاہتا ہے نہ دیکھتے ہیں دوسرے بچوں نے کیے، تو میں کہ جب اللہ نے آپ کا کیا ہو تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح میں ایک اسٹوڈنٹ تھی کالوی میں نے بتایا تھا، اس سے سزا مل گئی، پرنسپل نے پوری اسمبلی میں سے اس لڑکی کو نکال کے اسٹیج پہ بلا لیا، وہ بھی میری قرآن مجید کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہے بعد میں، تو اس کو خوب ڈانٹ پڑی، پوری اسمبلی میں 3-4 سال لڑکی کھڑی ہوتی ہے، وہ لڑکی نہیں بولی منہ سے، وہ مجھے چونکہ جانتی تھی، میرے گھر کے قریب ہی رہی، میں شال میں تھی، وہ موچے گیٹ، تو وہ آئی میرے پاس، کہتی روئی میرے پاس آ کے مس دیکھے نا میرا کیا قصور ہے، اللہ نے مجھے اگر ایسا بنایا، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، روتی کیوں ہو؟ کہتی ہے میں نے پرنسپل کے پاس جانا ہے، میں کیا آ جاؤ میرے ساتھ، وہ ٹیشو لے کے ساتھ گئی پرنسپل کے پاس، کہتی ہے میڈم یہ ٹیشو پر ہے، ابھی میں اسمبلی سے آئی ہوں، آپ اتار کے دیکھ لیں آنکھوں سے ہونٹ سے، اگر کچھ ہے لگا ہوا تو مجھے بتائیں، نہیں تھا کچھ بھی۔ اگلی جمعے کے جمعے اسمبلی تھے، اگلے جمعے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ شاید اسے لے کے اپنے اسٹیج پہ آنا ہے، اس لڑکی کو، اسمبلی والے نے، وہاں گئی تو پرنسپل نے پوری اسمبلی کے سامنے معافی مانگی اس بچی سے، اور کہا کہ دیکھو یہ اتنی مؤدب رہی کہ سب کے سامنے ڈانٹ کے اس وقت کچھ نہیں بولی، الگ سے آ کے اس کو مجھے کلیئر کیا۔
تو جب اللہ نے بنایا اتنا خوبصورت ہے، اوپر لیپا، پتہ نہیں لیپا ٹوپی کر کے کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، اچھی صورتیں بنائی، فاحسن صورکم۔ تو پھر ہم خود ہی اسے کیا بدل لیں، اپنی شکل بدل لیں، تو پھر یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم رسم و رواج کے پیچھے نہ جائیں، یہ رسم و رواج ہمیں نہیں بچائیں گے، جیسے پہلی قوموں کو نہیں بچایا، وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم نے اسے نہیں چھوڑنا، چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ اور اگر ہم بھی یہی کہیں کہ معاشرہ یہ کرتا ہے یا رسموں میں کہیں ہمارے پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں، تو یہ پھر اللہ کے ہمیں چھڑا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنا تو کر لے، جس نے نہیں کرنی تو اپنے باپ دادا کے دین پہ رہے، معاشرے کے رواج پہ رہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ کی سچی معرفت حاصل ہو جائے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے، یعنی ان کی زندگی کو اس سے حسنہ بنانے کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ۔